The two scholars even differ on the mechanism of the establishment of the first Muslim state in Medina, and also on how Muslim rule spread in the Arabian Peninsula. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اقدامات کیے تھے ہجرت کے بعد. ایک تو آس پاس کے قبائل سے معاہدے کر لیے. اس طریقے سے آئسولیشن آف قریش جو ہے وہ شروع کر دیا آپ نے. دوسری طرف تجارتی قافلوں کے پیچھے جو ہے کچھ مہمات بھیج کر ان کو یہ پیغام دے گیا کہ تمہارے تجارتی جو قافلے ہیں آئندہ محفوظ نہیں ہیں. اس سے پہلے چونکہ قریش کو منوپلی تھی, کوئی ان کے تجارتی قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, اس لیے کہ ہر قبیلے کا بت جو ہے وہ بیت اللہ میں پڑا ہوا ہے. ان کو یہ پیغام دیا گیا اب یہ ہماری دینی اللہ کی جو پارٹی ہے حزب اللہ اب یہ مضبوط ہو چکی ہے اور اب ہم اس شرک کو اور بیت اللہ میں 360 بتوں کو برداشت نہیں کریں گے. جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے صلح کر لی, گویا کہ قریش نے تسلیم کر لیا محمد is now a power to reckon with. جب یہ پوزیشن ہو گئی جس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے محمد ہم نے آپ کو بڑی صاف فتح عطا کر. پھر ایک طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو اس وقت کا باطل نظام تھا اس کو چیلنج کیا گیا, پھر جنگیں ہوئی, تو اس کے نتیجے میں بالآخر پھر پورے عرب پر ایک ریاست قائم ہو گئی. اللہ کے رسول کی جب کسی قوم میں بعثت ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک خاص مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اس قوم کے اوپر, جیسے قوم نوح پر ہوا, قوم سمود پر ہوا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے. رسول کی حیثیت سے آپ نے 3 مرحلوں میں اتمام حجت کیا. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو رسول اس طرح واضح کر دیتا ہے کہ کسی کے پاس عذر باقی نہیں رہتا. مشرکین عرب, بعد میں اہل کتاب, اور اس کے بعد اپنے گرد و پیش کی 8 حکومتیں, ان کے اوپر آپ نے اتمام حجت کیا ہے. ان سب کو اگر انہوں نے انکار کر دیا تو سزا دی گئی. یہ سزا 2 صورتوں میں دی گئی, بعض کو قتل عام کی سزا دے دی گئی اور بعض کو محکومی کی سزا دے دی گئی. تو یہ بائی فورس امپلیمنٹیشن نہیں ہو گئی؟ جی یہ بائی فورس ہے. بائی فورس اللہ کے رب کی زمین پر رب کا نظام قائم کرنا مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے, لیکن کسی ایک شخص کو بھی تلوار کے زور پر یا بندوق کی نالی پر جو ہے زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا. اس میں ہر شخص آزاد ہے. یہ تو 2 باتیں ایک دوسرے سے مختلف بالکل ہے, مختلف, لیکن یہی سمجھنے کی بات ہے. پورے عرصے میں خلافت راشدہ میں کسی ایک شخص کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن دوسری طرف جو نظام ہے وہ نظام کبھی نہیں بدلتا بغیر بلڈ شیڈ کے. امپاسبل. نظام جو بھی ہوتا ہے دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم, نظام بدلنے کے لیے جنگیں ہوئی ہیں, کسی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کبھی کوئی جبر استعمال نہیں ہوا. اس کا مجھ سے, آپ سے اور دنیا کے کسی آدمی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسولوں کے لیے خدا کا خاص قانون ہے. اس قانون کا اطلاق کرنے کا حق خدا کو تھا, اس نے کر دیا, آخری مرتبہ ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی. اب کوئی شخص کسی سلطنت کے کھڑا ہو کر دروازے پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام لاؤ, جزیہ دو, ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. So in just after 30 years after the death of Prophet Muhammad, Islam became something more than a religion to the world, the largest empire on the face of the globe. The creation of this great empire is credited to the strength of ideology by some and to the might of the sword by the others. Nothing is more powerful than the idea whose time has come. There was time when fraternity, liberty and equality and democracy was gaining ground in Europe, and church could not resist it. When the time came for the idea of communism and Bolshevik revolution came, the czars could not resist it. Meet Zaid Hamid, a former jihadi in the Afghan war against the Soviet Union and presently a security analyst. His advocacy of the global Muslim order has attracted a lot of attention these days, particularly among the youth. His blunt comments on media make some people believe that he is backed by the agencies. What was the economic and military power of the Muslims of that time? Nothing. Absolutely nothing. And what were the competing powers against the Muslims in those times? The Persian Empire, which was ruling from Iraq to Persia and Central Asia to one end, and the other were the Byzantine Romans, which were from Syria right down to the Roman Empire, which was spreading up into North Africa also. So those were the massive superpowers of the time, and if you do the comparative analysis of their economy and their military and their manpower and their resource and their history, there is no comparison. It was almost a fight between an ant and an elephant. So if an ant
defeats 2 elephants in one go, it was definitely not on the basis of sword. It was on the basis of the strength of ideology. Because all those regions which were captured from the Persian and the Roman empires accepted the faith of the conquerors. And for 1400 years, those regions till today remain Muslims. जो भी मुसलमान बने हैं वो दावत से, तबलीग से, कुरान मजीद के ज़रिए से, हुजूर के ज़रिए से, हुजूर के सहाबा के ज़रिए से, बाद में बहुत बड़े पैमाने पर सूफिया के ज़रिए से दावत और तबलीग, उन्होंने कौन सी तलवार हाथ में ली थी? When the Muslims captured Makkah, what was the role model? What was the character that the Muslims showed? Even despite being persecuted for so many years, the Prophet ﷺ forgave each and every man who had been persecuting Muslims for so many years. Never before in history such character was shown by the victors. When in the time of Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu, Baitul Maqdis Sharif, Jerusalem was captured, not a single man or warrior or woman or children or animal was killed. So what was that? Was that the strength of the sword or the strength of morality, strength of character? The unique thing about the government established by Prophet Muhammad was central authority. He was the key figure, but this central authority, whether civil or religious, was not there to remain in the world forever. In the year 632 AD, Prophet Muhammad died, leaving behind the question of his succession. Who would lead the Muslims after him? Next week in the State of Sharia, we revisit the politics of Islam after the demise of Prophet Muhammad, his succession and the rise and the fall of Khilafat, and whether the concept is valid today or not. खिलाफत असल में अल्लाह ताला की नियाबत है, वाइस रीजेंसी। खिलाफत कोई दीनी इस्तिलाह नहीं, ये लफ्ज़ तो असल में अरबी ज़ुबान का एक आम लफ्ज़ है। In 800 years, not a single Christian was persecuted because of his religion. Not a single Jew was persecuted because of his faith. दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो दायमी नहीं है। क्या कम्युनिज्म दायमी साबित हुआ?